یہ جو خیالات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک سبب جو علماء اکرام نے لکھا ہے وہ پاکی کا اہتمام نہ کرنا ہے۔ انسان اگر پاکی کا اہتمام نہیں رکھے گا تو یہ وسوسے اس کو آئیں گے اور وہم کی بیماری بھی اس کو لگ جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان خاص طور پر جس وقت پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کرتے وقت اس پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ کبھی بھی چڑھائی کی طرف رخ کر کے پیشاب مت کرو۔ تم پیشاب اس طرف کرو گے تو یہ بہ کر واپس تمہارے کپڑوں کے اندر اور جسم پر لگ جائے گا۔ ہمیں یہ حکم دیا کہ سخت زمین کے اوپر پیشاب مت کرو کہ یہ پیشاب اور چھینٹے اوپر اٹھیں گے اور یہ تمہارے کپڑے اور تمہارے جسم کو آلودہ کر دیں گے۔ شریعت نے ہمیں حکم دیا، اس لیے ہمیں بتلایا کہ ڈلوان کی طرف یا پھر نرم زمین کے اوپر پیشاب کرو۔ تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور بعض اوقات اس پیشاب کے اندر بھی ہمارے ہاں وہم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بعض احباب کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ جی ہم پیشاب کرتے ہیں تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جب ہم فارغ ہو کے باہر آ جاتے ہیں پیشاب کے کچھ قطرے بعد میں نکلتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، اور عام طور پر ہم ان معاملات کے اندر حیا محسوس کرتے ہیں اور ان سوالات کو پوچھتے نہیں ہیں۔ تو یہ بعض اوقات یہ وسوسہ آ جاتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، کبھی قطرہ نہیں بھی آیا لیکن محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کا قطرہ آیا ہے اور کپڑوں کو خراب کر دیا ہے۔ اگر تو یہ وسوسہ کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی پیدا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر ہے کہ اپنے کپڑوں کو بدل لیا جائے، پھر نماز کی اپنی پابندی کی اپنی طہارت حاصل کریں، وضو حاصل کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر یہ وسوسہ اکثر آتا ہے تب کیا کیا جائے؟ تب یہ کرنا چاہیے کہ شریعت نے بتلایا کہ جب وسوسہ اس طریقے پر پیدا ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو گیلا کرو اور اس طرح کر کے اپنی شلوار کے اوپر شرمگاہ کے قریب چھینٹے مار دو۔ آپ نے یہ چھینٹے مار دیے، آپ پاک ہو گئے۔ اب آپ وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، مشکلات کے اندر نہیں ڈالا۔ تو یہ اس کا علاج بتلا دیا۔ اور چھینٹوں سے نہ بچنا اتنا برا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر وہاں لگا دی اور کہا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اور جب تک یہ ٹہنی یہاں پر ہری رہے گی اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو دور رکھیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ اس کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچایا نہیں کرتا تھا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اور علماء نے اسی وجہ سے لکھا کہ جو پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا وہ وہم کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ مختلف قسم کے خیالات اور وسوسے اس انسان کو آتے رہیں گے اور اس کو متاثر کرتے رہیں گے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی نجاست سے پاکی اچھے طریقے پر حاصل کرنا ہے۔ بیت الخلاء کے اندر جائیں تو انتہائی اطمینان کے ساتھ ہم فراغت حاصل کریں، بے توجہی کے ساتھ نہ ہو۔ عموماً بے توجہی کے ساتھ ہم قضاء حاجت کر کے اٹھ کے آ جاتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، جلدی جلدی میں گئے اور جلدی جلدی فراغت حاصل کی اور اٹھ کر بھاگ گئے۔ اور آج کل تو سننے میں آتا ہے ہمارے ہاں یہ جو موبائل کی لعنت آئی ہے کہ لوگ باتھ روم میں جا کر بھی موبائل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، باتھ روم میں جا کر موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو وہاں اگر جائیں ہماری توجہ اپنی قضاء حاجت کے اوپر ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ فراغت حاصل کریں اور اطمینان کے ساتھ استنجا کریں، پھر باہر آئیں، اور پھر تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وضو کے عمل کو اس انداز پر کریں کہ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے جو مستحبات ہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو وسوسے اور خیالات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دیں گے۔